السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ حدیثیں کر لی تھی اور کچھ رہ گئی تھی جو کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس ویڈیو میں مکمل کرنی ہے تاکہ ہم مزید انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ جو علم ہوتا ہے ہمیں انفارمیشن چاہیے کیوں، اس کا بھی ایک ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ Yes sisters, السلام علیکم again. How are you? I hope you all are doing good. So again ہم اپنا بچا ہوا سبق جو ہے اسے مکمل کرتے ہیں۔ رمضان کی کچھ احادیث باقی تھی ان کو پڑھتے ہیں اور اگین ہم ریمائنڈر دیتے ہیں خود کو کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے اور کس طرح اس اپارچونٹی کو ہمیں یوز کرنا ہے۔ پہلی بات تو یوز کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ اپارچونٹی کتنی بڑی ہے، رائٹ۔ یہ انفارمیشن ہمیں چاہیے کیوں؟ یہ ہمیں انفارمیشن چاہیے کیونکہ علم کے بغیر جو ہے عمل جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ علم کے بغیر عمل مکمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ جب آپ کو پتہ نہ ہو روٹی کیسے بننی ہے تو آپ کیسے بنائیں گے؟ آپ کو پتہ نہ ہو کوئی کام کرنا کیسے ہے، وہ آپ کیسے کریں گے پھر جب آپ کو اس کا اسٹیپس ہی نہیں پتہ؟ تو اسی لیے ہمیں انفارمیشن ضروری ہے۔ اور علم کے بغیر جو عمل ہوتا ہے وہ الٹا سیدھا ہوتا ہے، طریقے پر نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیں وہ چیز اچیو بھی نہیں ہوتی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں طریقے سے چلنا ہے، علم ہونا چاہیے، اسی لیے ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور خالص علم اگر ہم عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جیوز کا ذکر کیا، کرسچنز کا ذکر کیا، اس میں انہیں لا یعلمون بتایا، فہم لا یعلمون وہم لا یعلمون، ٹھیک؟ تو کیوں کہا یہ وہ علم نہیں رکھتے، وہ بار بار کیوں تکرار کیوں ہے، وہ بار بار کیوں ہے؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں ان کے پاس بہت علم تھا، اپنی کتابوں کا علم تھا ان کے پاس اور بھی بہت سارے علوم تھے ان کے پاس، بٹ کیونکہ عمل نہیں تھا۔ اگر عمل نہ ہو تو علم ویسٹ ہے۔ آپ امیجن کریں ایک گاڑی ہے، اس کے دو ویلز ہیں، اگر ایک ویل آگے جائے گا یا ایک ویل اگر چلے گا اور دوسرا سٹاپ ہے تو کیا گاڑی آگے جائے گی؟ ناٹ ایٹ آل۔ علم ایک پہیہ ہے اور عمل ایک پہیہ ہے۔ امیجن کیجئے آپ عمل کر رہے ہیں بغیر علم کے، وہ گاڑی کا پہیہ گھومتا رہے گا لیکن آپ آگے موو نہیں کریں گے، گاڑی آگے موو نہیں کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس علم ہے، علم کا پہیہ گھومے جا رہا ہے اور عمل نہیں ہے تو بھی گاڑی آگے موو نہیں کرے گی، وہ گھوم تو رہے گا لیکن گاڑی آگے موو نہیں کرے گی۔ دیٹ مینس ہم فارورڈ ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لیکن علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ موو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم فارورڈ موو کر سکیں گے، گاڑی آگے جائے گی ہماری۔ اس لیے ہمیں انفارمیشن چاہیے، کیونکہ عمل کے لیے جو چیز شرط ہے وہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا چاہیے وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اگین جو ہے ہم اپنے بچے ہوئے حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی انجوائبل بات ہے کہ ہمارا روزہ ہے اور اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزے دار کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک تو ہم جب افطار کرتے ہیں ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملتی ہے اس وقت، واقعی میں جب آپ کو انتظار کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہاں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تو آپ اب کے غور سے دیکھیے گا کہ آپ کو کس ٹائپ کی خوشی ملتی ہے، تب آپ اس کو جو ہے جب آپ کے روزہ افطار کریں تو اس کو
فیل کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ حدیث بھی یاد رہے. ٹھیک. نیکسٹ کون سی خوشی کی بات ہے؟ دوسرا، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا. اگین روزے کا ثواب نہیں بتایا گیا، یہ بتایا گیا کہ خوش ہو جائے گا. اس وقت کی خوشی کتنی میٹر کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں، جب نفسی نفسی ہوگی اور اتنا جو ہے اتنی زیادہ خطرناک، اتنی ڈینجرس کنڈیشن ہوگی کہ مائیں تک کہہ دیں گی اپنے بچوں سے کہ میں نے تمہیں جنا ہی نہیں. اتنی ماں دنیا میں کوئی بھی اپنی قول سے مکر جاتا ہے، مائیں نہیں مکرتی. ماں سے بچے کا تعلق ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن آخرت کے ہولناک منظر بھلوا دیں گے سب کچھ. ہر رشتہ، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. تو ہمیں اس دن کے لیے آج تیاری کرنی ہے. آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم جو ہے اپنا ڈپازٹ کر دیں وہاں پر، کیونکہ ہمیں وہاں جانا ہے. ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں شفٹ کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں نا کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہاں کے لیے ہمارے پاس سامان بھی ہونا چاہیے، وہاں کے جانے کے لیے پیسے بھی ہونے چاہیے، وہ گھر بھی پراپر تیار ہونا چاہیے. تو ہمیں یہاں اتنے اعمال کرنے ہیں، اعمال کر کے وہاں اتنے ڈپازٹ کروا دینے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں پر جا کر در بدر نہ ہوں. بیسیکلی آپ سوچیں، بغیر تیاری کے لیے آپ کسی ملک میں چلے جائیں تو آپ کیسے در بدر ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ، آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ انہیں شاید خیال تھا، انہیں شاید گمان تھا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو ڈس اوبے نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، ان کا تو مرتبہ، ان کے تو اعمال بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ تو شاید اپنے نبوت یا شاید اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے. تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا. تو ہمارے اعمال اتنے بڑے تو نہیں ہو سکتے ڈیفینیٹلی کہ وہ ہم ہمیشگی کی جنت ہم ڈیزرو کریں. بیسیکلی اینڈ آنیسٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ ہمیں وہ وہاں پہنچا دے. جن لوگوں کو وہ دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں کوئی کتنا بھی رہ لے، کتنا ذخیرہ کر سکتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، پھر بھی ذخیرہ نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ ہمیں مانگنی چاہیے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من عذاب جہنم. آمین یا رب العالمین. جب بھی جنت کا ذکر سنیں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو جنت الفردوس مانگو. رائٹ. سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم موو کرتے ہیں. روزے کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے، یعنی کہ اندر کا باہر سے اور باہر کا اندر سے. یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. تھوڑے سے مطالبات ہیں جو نفس پہ گراں گزرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ریوارڈ کے لیے کیا ہم اپنے نفس کو کچل نہیں سکتے؟ جب آپ کا گھر بن رہا ہوتا ہے، کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے، کہ آپ تھکان کے باوجود اٹھ کر وزٹ نہیں کرتے، جاتے ہیں اپنے گھر سے، چاہے آدھی روٹی کھائیے چاہے ایک روٹی کھائیے، یا پھر آپ بعض دفعہ ایسے ہی نکل جاتے ہیں کہ آ کے کھانا کھاؤں گا یا کھاؤں گی، لیکن آپ اپنے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں نا کہ وہاں پہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طرح جیسے ہم دنیا کی اچیومنٹ جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں، اپنے آرام کو ترک کر دیتے ہیں، تو آخرت بھی مومن کے لیے کوئی دور نہیں ہوتی. آخرت پر مومن کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے دیکھ ہی لی ہو، جیسے اس کو معلوم ہو کہ بس آ کے لگی ہے، اب جو ہے ہم دیکھ لیں گے، اٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ، اٹ از ویری کلوز. مومن کے لیے تو ایسا ہی ہوتا ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اسے دور نہیں سمجھنا، یہ بہت قریب ہے، یہ بہت زیادہ قریب ہے انفیکٹ. تو جنت کے بالا خانے ہمیں چاہیے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ ہمیں ان لوگوں کی صفاتیں اڈاپٹ کرنی ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ جو لوگوں کو کھانا کھلائے. ڈھونڈیے کون ہے ضرورت مند، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کھانا کھلائیے. ضرورت مند آپ کو اگر بالفرض نہیں بھی دکھ رہا تو آپ کے نیبرز ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. آپ کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے گھر کھانا بنا کر بھیجیے، ان کو انوائٹ کیجیے. جیسے بھی آپ، کیونکہ اس چیز سے محبت بھی بڑھتی ہے. اگر آپ سے رشتہ داری میں تھوڑی کھٹ پٹ ہے، کچھ کھٹی میٹھی ہے، تو رمضانوں میں ہمیں اسے میٹھی میٹھی کرنا ہے، سارا کھٹاس نکالنا ہے اس کا. وہ کیسے آپ ان کو جو ہے گفٹس دے کر سکتے ہیں، کھانے پہ انوائٹ کر کے، کچھ بنا کر بھیج کر، اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے نیبرہڈ میں کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، تبھی بھی آپ اس سے حسن سلوک کیجیے. آپ کا حسن سلوک اس کی پریشانیاں کرنے کی ہیبٹ کو بھی تھوڑا آپ کم کر دے گا، آپ کے ٹاسک کو تھوڑا سا کم تو کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، نرمی سے بات کرے. ایٹیکیٹس میں بہت اوپر آتا ہے نرمی سے بات کرنا. آپ خود دیکھیے کہ آپ کتنی جگہ آپ سینئر ہوتے ہوں گے، لیکن بہت جگہ جو ہے آپ جونیئر بھی ہوتے ہوں گے. آپ جائیں کسی آفیسر کے پاس، آپ کو جسٹ ایک سائن لینا ہو،
اور وہ آپ سے بدتمیزی سے بات کرے تو آپ کا سارا کانفیڈنس اٹھ جائے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے مجھے حقیر سمجھا، اور وہ انسلٹ کی فیلنگ آئے گی، وہ رونا آئے گا۔ تو آپ امیجن کریں کہ آپ بھی اگر کسی کے ساتھ یہ کرتے ہو تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، رائٹ؟ اگر آپ سختی سے بات کرنے والوں میں سے ہیں، اگر ہم سختی سے بات کرنے والوں میں سے ہیں، اگر ہم شاؤٹنگ کرنے والوں میں سے ہیں، تو اپنی عادت چھوڑ دیں، کیونکہ کیا چاہیے؟ جنت کے بالا خانے چاہیے، ٹھیک؟ اور کیسے بالا خانے؟ جن میں سے ظاہر کا باطن سے اور باطن کا ظاہر سے نظر آتا ہے، اتنا لگژوریس، رائٹ؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نرمی سے بات کرنی ہے، سچویشن کو نرمی سے ہینڈل کرنا ہے۔ کوئی بدتمیزی سے بات کرے تو بھی نرمی سے جواب دیجیے، بیکاز ہسٹری ریکارڈز دی آنسرز۔ اس نے کوئی بعد میں یہ نہیں پوچھے گا، اگر ہم دنیا کے بھی ٹینشن لیں، دنیا کے بھی اگر ہمارے دماغ پر سوال ہے، تو بھی ہم سوچیں کہ سوال کوئی یاد نہیں رکھتا، یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ اس کے فلاں شخص نے بدتمیزی سے جواب دیا تھا، یا فلاں شخص نے اتنا سخت جواب دیا تھا اینڈ آل دیٹ۔ تو بھی جو ہے ہم، لیکن ہماری نیت جو ہے مومن کی نیت ہوتی ہے، آخرت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی لیے نرمی سے بات کریں۔ نرمی سے بات کرنا اگلے کے دل میں بھی آپ کے لیے نرمی پیدا کر دیتا ہے، رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، امیجن کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے بات نہ کرتے تو اتنی حدیثیں پتہ کیسے چلتی؟ ہر انسان ان کے پاس جانے سے گھبراتا، رائٹ؟ جو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے 2000 تقریباً حدیث جو ہے مروی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے ہوں، وہ مر جائیں اور اس پہ وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اور تو اس لیے معاف کیجیے گا اگر کوئی مسٹیک ہو، قریب یہی حدیث ہے، یہی مفہوم ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے 2 بچے مر جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی، اگر کسی کا 1 بچہ مر جائے تو بھی انہوں نے فرمایا تو بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ کوئی سخت انسان ہو تو کیا آپ اس سے اتنا آرگیو کر سکتے ہیں؟ اچھا 3 کے لیے بتایا تو پھر آپ بس 3 کو ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ اتنے راستے ہموار نہ ہوتے، اتنے راہیں نہ کھلتی، اتنے راستے ایزی نہ ہوتے۔ انہوں نے پھر 2 کیا، پھر 1 کہا، تو کسی کا 1 بچہ بھی مر جائے، اس پر وہ ثواب کی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ سے وہ جنت کی امید رکھے، ثواب کی نیت رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے، رائٹ؟ تو اگر کوئی انسان سخت ہو، نرمی سے بات نہ کرے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے اتنا ایز نکلوا لیں گے؟ آپ اس سے پوچھتے رہیں گے اور وہ آپ کی باتوں کا جواب دیتا رہے گا۔ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ وہ سخت مزاج ہوتے تو وہ یہیں پہ ڈانٹ دیتے ان کو، جب وہ بولتی کہ اگر کسی کے 2 بچے مر جائیں تو آگے کے تو ہمارے راستے ہی نہ کھلتے، رائٹ؟ نرمی سے بات کرنا بہت ساری خیر کے ڈورز اوپن کر دیتا ہے، ٹھیک؟ اس لیے ہمیں نرمی سے بات کرنی ہے، کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دعوت کا کام آیا ہے، دعوت اللہ کا کام آیا ہے، اور ہم پر یہ فرض ہے، آپشن نہیں ہے، فرض ہے، آپشنل نہیں ہے یہ، ٹھیک؟ تو اگر ہمیں دعوت کرنی ہے تو یہ نرمی اختیار کرنی پڑے گی۔ سختی سے دعوت کا تصور ہی نہیں ہے۔ سختی سے اگر ہم دعوت دیں گے، انسان ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہم سے دور بھاگے گا۔ اس لیے بھی ہمیں نرمی سے بات کرنی ہے۔ تسلسل کے ساتھ روزے رکھے، تسلسل کے ساتھ یعنی مسلسل روزے رکھے، بیک ٹو بیک، ریگولر، ٹھیک ہے؟ رمضانوں میں ایسے نہیں کہ ایک دن چھوڑا ایک دن رکھا، ایسے نہیں، 30 کے 30 جو ہوتے ہیں وہ روزے، ٹھیک؟ اور جو ڈیز نہیں ہوتے رکھنے کے، ان میں نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ان کا جو کفارہ ہے وہ بعد میں ہے، ان کے بعد میں رکھنے ہیں۔ اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے، رائٹ؟ یہ نفس پہ بھاری گزرتی ہے تہجد کی نماز، جب ہم صبح کو ہمیں اٹھنا ہوتا ہے، جلدی باقی کام کرنے ہوتے ہیں اور نیند بہت آ رہی ہوتی ہے نا، ونٹرز میں بھی، لیکن اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ توفیق دے دیتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے ہمیں، کیونکہ اگر آپ کو نفس پہ بھاری پڑے، جو کہ پڑتا ہے ہم سب کو نفس پہ بھاری، رات کا اٹھنا، بیچ رات کا اٹھنا، لیکن پھر ہم یاد کریں وہ بالا خانے چاہیے ہمیں، جن کی کرائٹیریا یہی ہے، اس میں انٹری لینے کے لیے ایلیجبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، تسلسل سے روزے رکھنا، اور جب سب سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا، یہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اسے فالو کرنا ہے، کیونکہ اگین ڈیسٹینیشن از واٹ؟ وہ بالا خانے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ روزہ اور سفارش،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد 6626 حدیث نمبر۔ کتنی بیوٹیفل بات ہے جب کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی ایکسیپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفارش کے بارے میں آتا ہے کہ سفارش کرنے والا بھی اللہ کے حکم سے کرے گا، اور جس کی سفارش کی جائے گی اس کے بارے میں بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے روزے رکھنے ہیں اور قیام کرنا ہے رات کو، تاکہ جو ہے ہم اپنی آخرت کے لیے سفارش کا انتظام کر سکیں۔ سفارشیں ہم دنیا میں بھی ہمیں اکثر ضرورت پڑتی ہے سفارشوں کی، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اس ٹائم ضروری ہوں گی۔ جب ہمارے یہاں جو ہے یوزولی بچوں کے ایڈمیشنز نہیں ہو رہے ہوتے اچھے اسکول میں، تو ہم سوچتے ہیں کسی منسٹر سے، کسی پریزیڈنٹ سے، کسی کہیں کے اس سے صدر سے کانٹیکٹ کریں جو بڑی پوسٹ والا ہو، وہ ہمارے بچے کا جو ہے ایڈمیشن کرا دے اس اسکول میں جہاں ہم چاہتے ہیں۔ تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں تو جنت میں ایڈمیشن چاہیے نا، اور اس کے سفارشی کون ہے؟ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے، صدر بھی نہیں ہے، اور منسٹرز بھی نہیں ہے۔ کون ہے؟ روزہ ہے اور قرآن ہے۔ ہمیں ان کو جو ہے یوز کرنا ہے، ان کا ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ویسے وہ سٹیپس فالو کرنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق، اور انشاءاللہ تعالیٰ روزے کو، قرآن کو اپنا سفارشی بنانا ہے۔ جہنم کی آگ سے دوری۔ نیکسٹ، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ صحیح مسلم 2711۔ آگ کتنی خطرناک چیز ہے نا، حالانکہ دنیا کی آگ بھی، اور آلدو قیامت کی جہنم کی آگ 69 ٹائمز زیادہ ہے دنیا کی آگ سے، کیونکہ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ تو ہم جو لوگ روٹی بناتے ہیں، ہم اگر کبھی ہاتھ لگ جائے توے پہ یا آگ پر لگ جائے، وی کانٹ امیجن کتنا پین ہوتا ہے۔ روٹی پھٹ جاتی ہے نا، اس میں سے جو بھاپ نکلتی ہے اس سے بھی ہاتھ جھلس جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے ہاتھ کو۔ حالانکہ ہم لوگ روٹی بنانے کے ہیبیچول ہیں، کھانا بنانے میں ہیبیچول ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے اس تکلیف کی عادت نہیں پڑتی، کیونکہ تکلیف ہر دفعہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کتنا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے جہنم سے، اور جو بھی اگر کوئی چیز خطرناک ہو، کوئی خوفناک چیز ہو، تو آپ کے ہاتھ میں جتنے پریکاشنز آئیں گے اس سے بچنے کے آپ سب لیں گے، ہم سب لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہنم ایک خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کا جو پریکاشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھنا، ٹھیک۔ ایک دن کا روزہ رکھنا ان دا سینس یہ روزے کے بارے میں آیا ہے، اور ہم تو رمضان میں ہیں، جو اللہ کے راستے میں ہے، جو اللہ کے سفر میں جو فی سبیل اللہ ورک کر رہے ہیں، ان کے روزے کے بارے میں بھی یہ بہت بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم کیا ریوارڈ کیا ہے کہ آگ کو جو ہے اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھیں گے۔ ویری فار، الحمدللہ، قریب بھی نہیں، کیونکہ آگ تو ہم جانتے ہیں قریب سے بھی جھلساتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آگ میں ہاتھ انگلی ہم گھسائیں گے تبھی ہمارا ہاتھ جلے گا، نہیں، آس پاس کی چیزوں میں بھی تپش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بہت دور جو ہے ہمیں رہنا ہے، اور اس کے لیے جتنا ہو سکے ہمیں پریکاشنز لینے ہیں۔ اگین نیکسٹ حدیث پہ موو کرتے ہیں، روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اگین بات ہے جہنم سے پریکاشن لینے کی۔ جہنم ایک ڈینجرس چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ قیامت کے دن جب لائی جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے شعلے محلات کی طرح اونچے اونچے اٹھ رہے ہوں گے، اور 70,000 فرشتوں نے اس کی لگامیں پکڑ رکھی ہوں گی، لیکن وہ نکل کے بھاگ رہی ہوگی۔ آپ 70,000 کا کراؤڈ سوچیں، انسان کا بھی کراؤڈ ہو تو دل ہل جاتا ہے کہ اچھا وہ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے۔ اگر انسان کا بھی کراؤڈ ہو، فرشتوں کا کراؤڈ اور جہنم کو پکڑ رکھا ہے زنجیروں سے، لیکن وہ پھر بھی نکل کے بھاگ رہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اور اس کا پریکاشن کیا ہے، اس کی ڈھال کیا ہے؟ روزہ۔ ویری ایزی، اس خطرناک چیز کو امیجن کریں تو روزہ رکھنا آسان ہے، بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے مدد طلب کیجیے۔ یہ ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 15,264۔ اگین روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ مسند احمد 9,225۔ ہمیں آگ سے بچنے کے لیے جو بن پڑتا ہے کریں گے انشاءاللہ۔
جو جو اللہ نے حکم دیا، جو جو پریکاشنز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، انشاءاللہ ہم سب لیں گے، بیکاز ہمیں جہنم میں نہیں جانا۔ یہ یہودیوں کی بیماری تھی جو کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنے چنے دن۔ ہم تو ایک سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ ہم آگ میں امیجن نہیں کر سکتے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، یہ عباد الرحمن کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں خود کو بچانے کا ہر بار آزمانا ہے، جو جو دنیا میں ہم کر سکتے ہیں میکسیمم، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر روزے کے ذریعے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں روزے کو بہت بڑا اپارچونیٹی سمجھیں، جتنی بڑی ہم اسے اپارچونیٹی سمجھیں گے اتنے زیادہ اسے سنبھال کے ہم رکھیں گے، اتنا اس کو جو ہے قبولیت کے کام ہم کریں گے کہ جس سے جو ہے وہ کام ہم نہ کریں جس سے روزہ ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ کام زیادہ سے زیادہ کریں جس سے روزہ جو ہے اس ثواب روزے میں جن چیزوں کا زیادہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ پہ موو کرتے ہیں، روزہ جہنم سے آزادی۔ اگین جہنم ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے بچنے کے لیے اگین میکسیمم چیزیں کی جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں بیک ٹو بیک حدیثیں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کس کی حدیث ہے؟ صحیح الترغیب و ترہیب 1002، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ رمضان کی ہر رات اور دن کچھ جو ہے جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں لوگ، اور ہر مسلمان کی ایک ایسی دعا ہے جو قبولیت سے نوازی جاتی ہے۔ ہمیں اچھی میجر مائنر ساری ہی دعائیں ہر وقت کوشش کرنا ہے ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ کوئی بھی الٹی سیدھی بات ہم کوشش کریں زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ قبولیت کے اوقات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بیسیکلی کچھ اوقات ہیں جو معلوم ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، جیسے بارش کے وقت کی، فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک، عرفات کے ٹائم جب حاجی عرفات میں اکٹھے ہوں وہ والی۔ لیکن بہت سے جو دن کا ٹائم ہے، جیسے جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ گھڑی ہمیں معلوم نہیں ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دعا میں انوالو ہو جائیں، دعا میں انڈلج رہیں، ٹھیک۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں خوب دعائیں کرنی ہے، اور جہنم سے نجات کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، تمام امت محمد کو، اور غیروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان میں داخل کر دے۔ نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں، مومن کے قبر میں حفاظت کا ذریعہ۔ قبر بہت خوفناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر کوئی انسان اکیلا رہ جائے، گھر میں ہی اکیلا رہ جائے، سب ایک دن بھی سب اپنے کاموں پر گئے ہوئے ہوں، جو لوگ گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، بچے اسکول اور گھر کے مرد جو ہے کام پر، جاب پر، جہاں مرضی، انہیں دیکھیں گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ جب اپنے کام سارے ختم ہو جاتے ہیں، گھر کی صفائی، کھانا پکانا، سب کچھ، تو پھر ہمیں گھر کھانے کو دوڑتا ہے کہ اکیلا در و دیوار سے باتیں کریں۔ جو اکیلے رہتے ہیں، سنگل چائلڈ ہے، انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ جو ہے کمپنی کتنی ضروری ہے۔ اور قبر میں کیا ہے؟ دنیا بہت تھوڑا ٹائم ہے، قبر میں حشر تک اکیلے رہنا ہے۔ اٹس ویری بگ ٹاسک۔ قبر میں حفاظت کے ذریعے لینے بہت ضروری ہے۔ قبر میں ہمیں اکیلے جانا ہے، کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ماں باپ جن سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، جو ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں، ماں دنیا میں کوشش کرتی ہے اپنے بچے کو ہر تکلیف سے بچا لو، لیکن وہ ماں بھی ساتھ نہیں جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو اس کی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہو تو اس کے اعمال مثلا نماز، روزہ اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ فرشتہ نماز کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے، روزے کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، 26,976 حدیث نمبر ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، قبر تنہائی، اکیلا پن، اندھیرا اور کنجسٹڈ، بہت خطرناک چیزیں آتی ہیں قبر کی حدیث میں، بہت جو ہے ڈرانے والی چیزیں آتی ہیں۔ ٹاپک چونکہ ہمارا روزے کا ہے تو قبر کے اس کے لیے ایک پراپر الگ سے میں حدیثیں کلیکٹ کر کے لے آؤں گی، بٹ فار ناؤ کہ وہاں پہ ساتھی کون ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، اور دوسری حدیثوں کے مطابق قرآن کی تلاوت بھی ہے، جیسے سورہ ملک اور سورہ سجدہ ہیں۔ تو ہمیں بہت لمبا ٹائم قبر میں رہنا ہے، کمپیریٹیو ٹو لائف۔ دنیا کی زندگی کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو قبر پہ بہت لمبا ٹائم ہے، اور ہمیں قبر کا جو بولتے ہیں نا کہاوت، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، ان واقعی قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس کی سیویرٹی کو، اس کی ڈینجرسنس کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حدیث میں آتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی
انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا ومماتی، اللہم انی اعوذ بک من شر المسیح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ عذاب قبر سے بہت پناہ مانگا کریں، اور سبھی کے لیے مانگا کریں، تمام امت کے لیے مانگا کریں، تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مانگا کریں، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے، آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے۔ سب سے دنیا کا جو ہمیں سلیبس ملا ہوا ہے اس کا سب سے پہلا ایگزام قبر میں دینا ہے۔ من ربو کا، ما دینو کا، من رسولو کا، 3 کویشچنز ویری ٹف، کتنے بھی دنیا میں یاد کر لیں ہم، لیکن اگر اس ٹائپ سے لائف نے اسپینڈ کری ہم نے اللہ کو رب مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کر، دین کو فالو کر کے، تو ہم وہاں جواب نہیں دے پائیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں لیلۃ القدر کی فضیلت پر۔ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ سو ہمیں رمضان میں اگر ساری رات بھی جاگنا پڑتا، ہر رات بھی جاگنا پڑتا، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جاگ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ آسانیاں کی ہیں، تو یہاں بھی آسانیاں کی ہیں۔ آخری راتوں میں سے اس کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کسی کی استطاعت ہے تو وہ تھرو آؤٹ دا رمضان بھی جائے گی، کیونکہ اس کے بھی فوائد بہت ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ قیام کے بارے میں ہم پچھلے بھی احادیث میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جو قیام اللیل ہے اس رات کا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ 1000 مہینے بنتے ہیں ایک آلموسٹ 83 ایئرز اور آلموسٹ 4 منتھس یا 3 منتھس، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ منتھ، بٹ ایز آئی ریمبر دیز آر دی 83 ایئرس۔ 83 سال تو عمر نہیں ہوتی ہے آج کے ٹائم میں، اور 83 سال اگر آپ اتنے زیادہ اس کی فضیلت ہے، بیکاز آف واٹ؟ بیکاز آف قرآن۔ صحابہ، اس کا جو شان نزول میں آتا ہے میں لٹل بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کی تو عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، وہ تو اس میں بہت عبادت کیا کرتے تھے، ہماری تو عمریں اتنی لمبی نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی وہ قیامت کے دن پر زیادہ اعمال لائیں گے، جس کی زیادہ ایج ہے تو آف کورس وہ زیادہ اعمال کر سکے گا، اور وہ اس قیامت کے دن ڈیفینیٹلی زیادہ اعمال لے کر آئے گا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، ہماری تو نہیں ہوتی، وہ تو زیادہ اعمال کیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی سورت جو ہے نازل کر دی، سورہ قدر، کہ ان میں سے ایک رات ہے جو خیر من الف شہر۔ انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، رائٹ؟ تو اس والی سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں ہے یہ۔ سو ہمیں اس رات کو ضرور تلاشنا ہے، اگین جو ہے، کیونکہ اس کی چھوڑ دینا ہمارے لیے حسرت کا سبب بنے گا۔ کیوں چھوڑنا اپنے لیے حسرت؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ مل جائے گی، اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ مل جائے گی۔ اگین میں اس حدیث کو دہرا دیتی ہوں، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ کتنا بڑا نقصان ہے اس کا، جتنا بڑا ریوارڈ ہے، جس چیز کا جتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے نا، آٹومیٹیکلی اس کو چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہو ہی جاتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کو چھوڑنے کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر ہے کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیبی کو محروم کیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں بد نصیبوں میں سے نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں بد نصیبوں میں سے نہ کرے، ہمیں اس رات کی سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیلۃ القدر کی تلاش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ایک شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے، آخر کی 7 راتیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2765۔ اچھا، پچھلی والی حدیث کا تھا سنن ابی ماجہ 1644۔ شب قدر میں قیام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری 2014۔
اگین پڑھتی ہوں، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بات ہے اخلاص نیت کی کہ ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کس کے ایمان کے ساتھ کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے کرنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوئیں تو ہمیں وہ فائدے نہیں ملیں گے جو شب قدر کے ہوتے ہیں، جو اس کے میں قیام کے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تلاش بھی کرنا ہے، اس میں عبادت بھی کرنی ہے ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ۔ لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور بعض روایت میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی آتا ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3513 حدیث نمبر ہے، اور ایک بار اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے۔